الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ میں اپنی انتہائی مختصر گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، چونکہ میرے انتہائی مشفق اور مہربان دوست، بہت ہی محبت کرنے والے اور ان کے ہاں جب بھی آئیں دیدہ و دل فرش راہ کرنے والے مولانا غلام رسول چکسواری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد میں پہلی مرتبہ یہاں ان کی مسجد میں حاضر ہوا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفرہ اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ اللہم ارحمہ اللہم سکنہ فی الجنہ اللہم سکنہ فی الجنہ اللہم ارفع درجاتہ اللہم ارفع درجاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ میں شکر گزار ہوں جملہ علماء کرام کا کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں اس محبت اور عزت افزائی کے لیے جملہ علماء کرام اور آپ تمام سامعین محترم کا دل کی گہرائیوں سے ممنون کرم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو اصحاب ایمان اور اعمال صالحہ کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ
تقوی کی صفت سے متصف مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں، ان کی محبت کسی تحریک کے زور پر نہیں ہوتی، قلم کی کار فرمائی سے نہیں ہوتی، ان کی محبت جلسے جلوس کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب میں منتقل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کیا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کا مظہر ہم ہر صبح ہر شام اور تاریخ کے ہر زمانے میں کبھی اپنی مشاہدے سے اور کبھی تاریخ کے اوراق کی مدد سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے کہ نہ خون کا رشتہ، نہ زبان کا رشتہ، نہ رنگ کا رشتہ، نہ نسل کا رشتہ، اللہ رب العالمین ان اہل اللہ کی محبت ان تمام رشتوں سے بالا تر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر قلم و کرتاس کے ذریعے، تحریکوں کے ذریعے، زبان و بیان کے ذریعے دنیا لاکھ چاہے اس محبت کو، اس عقیدت کو خود کر لوگوں کے دلوں سے نکال دے، یہ ممکن العمل نہیں۔ یہ محبت ہر روز فزوتر ہوتی ہے، ہر روز بڑھتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا جس نے خواجہ اجمیری کی زیارت کی؟ لیکن آپ میں سے کون ایسا ہے جو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس میں گرامی نامی سے واقف نہیں؟ سبحان اللہ۔ جس کی دل کی دنیا آپ کی محبت سے آباد میں ہے، آپ پاکستان کے رہنے والے ہو، میں تنقید کے طور پر نہیں کہتا ہوں، میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنے دادا یا پردادا سے اوپر اپنا شجرہ نسب یاد ہے؟ کتنی تعداد میں یہاں موجود ہے؟ زیادہ سے زیادہ باپ، دادا، پردادا، اور جہاں جا کے باپ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہے آپ میں سے کوئی کہ جو دادا کی نظری میں طلوع ہونے والے علی اجمیری کے نام سے واقف ہے؟ کون ہے جو دادا صاحب کے نام سے واقف نہیں؟ اور ابھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے شجرہ نسب سے واقف ہیں، بہت کم۔ لیکن کوئی ہے ایسا مجددی، کوئی ایسا ہے سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ جو نماز فجر کے بعد سر کو جھکا کے اپنے دل کی آنکھ کو سرحد کی زمین کی طرف نہ گھماتا ہو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
اور طالب فیض بن کر اپنی جھولی نہ پھیلاتا ہو. اس لیے کہ یہ محبت کسی اور نے نہیں خالق نے پیدا کیا، اور یہ محبت زوال پذیر نہیں. اس محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. میں علماء کی اجازت سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس میں کہیں خطا سرزد ہو معافی کا خواستگار ہوں اور اصلاح کا طالب ہوں. حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رب نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. میں تھوڑا سا اس کا آپ کو پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب فترت کا زمانہ آیا، وحی ٹوٹ گئی، جبریل کا آنا جانا بند ہو گیا، سرکار علیہ السلام کو ناگوار گزرا، سرکار علیہ السلام پریشان ہو گئے. اتنی بڑی نعمت خدا سے ملام ہوا، سلسلہ پیام شروع ہوا. 650 سال کے بعد پھر آسمان کا رشتہ زمین سے جڑا اور اچانک بند ہو گیا. تو حضور علیہ السلام کی کیفیت روایات میں آتا ہے کہ یہ تھی کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جا رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دوں. سرکار فرماتے ہیں کہ سامنے دوسری چوٹی پر جبریل امین نمودار ہوتے تھے اور وہ مجھے تسلی دیتے تھے کہ نہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت اے چاند کے مکھڑے والے، اے بلیل کی زلفوں والے، اے میرے پیارے محبوب، ما ودعک ربک وما قلی. ایک ادیب نے اس کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب ہم نے آپ سے یاری توڑنے کے لیے تو نہیں لگائی، ہم نے آپ سے یہ تعلق توڑنے کے لیے نہیں لگایا تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں اور میرا مدعا اور مقصود کیا ہے کہ یہ تو سرکار کی ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، لیکن سرکار کی شان یہ ہے کہ سرکار کی نظر کرم جس جس شخص پر پڑی، جس جس شخصیت پر پڑی، جس جس ہستی پر پڑی، اس کی بھی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یاران طریقت لاہور شہر پر کئی سورج طلوع ہوئے ہیں، نصف النہار پر آئے ہیں، پھر غروب ہو گئے ہیں، لیکن جب سے لاہور پر داتا کا سورج طلوع ہوا ہے اسی طرح نصف النہار پر ہے، اسے غروب کا رستہ ہی نہیں جاتا ہے. آپ میں سے لاہوریے کتنے ہیں یہاں ہیں؟ کچھ مولانا ہے، ان سے میں کیا سوال کروں؟ میں عام اپنے جیسے پڑھے لکھے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ وہاں پر ایک اور مزار ہے اور مزار اس شخص کا ہے، اس بادشاہ کا ہے جس کی سلطنت کا آغاز چین کی سرحد سے ہوتا تھا اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک اس کی حکومت کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھی. اس کے نام پر لاہور میں ایک سڑک بھی موجود ہے، شارع بھی موجود ہے، روڈ موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے نام سے واقف ہیں؟ میں نام آپ کو بتاتا ہوں، قطب الدین ایبک کے نام سے کتنے لوگ واقف و آگاہ ہیں؟
محدود چند لاہور میں رہنے کے باوجود قطب الدین ایبک کے مزار پر اگر آپ دن کے 12 بجے جائیں نا، دن کے 12 بجے میں گیا ہوں، دن کے 12 بجے جائیں تو بقول ہمارے دوست، انتہائی محترم دوست صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ دن کے 12 بجے جائیں تو قطب الدین ایبک کا مزار مغموم نظر آتا ہے، لیکن داتا کے دربار پر رات کے 12 بجے جائیں انسانوں کا ہجوم نظر آتا ہے، ہجوم نظر آتا ہے، اس لیے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تاریخ دعوت و عزیمت بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کے مصنف اور مؤلف سید ابو الحسن علی ندوی، دارالعلوم ندوہ کا انتہائی معتبر نام ہے، انہوں نے مشاہیر کی زندگیوں کو رقم کیا ہے اور بالخصوص صوفیہ کی زندگیوں پر قلم اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں، دہلی میں قیام تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اجمیر میں جلوہ گر تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، مرشد اجمیر میں تھے، اور خلیفہ مجاز دہلی میں چشتی فیض کو تقسیم فرما رہے تھے۔ یہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے چپ کلش یہ ہو جاتی ہے، میں نام لیے بغیر، علماء جانتے ہیں، دہلی کے ایک اور مشہور شیخ جن کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا لاہور میں قیام کوئی زیادہ پسند نہیں، اس لیے کہ لوگ ادھر کشاں جا رہے تھے، دنیا ایک آپ کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اجمیری اپنے مرید خاص، اپنے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملنے دہلی تشریف لے آئے۔ وہ ان بزرگوں نے آپ سے، آپ کے خلیفہ مجاز کی شکایت کہ دہلی میں ہم موجود تھے، انہوں نے بھی آ کے یہاں پہ ڈیرا لگا دیا اور آپ نے ان کو یہاں پہ بٹھا دیا، اب ہماری طرف کوئی توجہ نہیں، ساری دنیا ادھر جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محسوس کیا، میں وہ مکالمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آج بھی پیری مریدی ہے، آج بھی پیر ہیں، مرید ہیں، ایک ہر زمانے کی اپنی آب و ہوا ہوتی ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اسلام کا پودا برے صغیر میں لگانے والی ہستی حضرت خواجہ اجمیری اپنے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بختیار تم ہمارے ساتھ اجمیر چلو، مرشد کہہ رہا ہے اپنے مرید سے، تم ہمارے ساتھ اجمیر چلو بابا، ہم تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، حضور آپ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، ہم تو آپ کے قدموں میں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں میں بات ہوئی اور طے ہو گیا کہ آج رات نماز تہجد کے بعد ہم دونوں دہلی کو چھوڑ دیں اور یہاں سے اجمیر کو روانہ ہونا، فیصلہ ہو گیا۔ میں ایک بات غزالی صاحب کے دسترخوان علم پہ چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ
خواجہ اجمیری اور قطب الدین بختیار کاکی کے مابین ہوا، کوئی دوسرا تیسرا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ بات دہلی کے بازاروں میں کیسے پہنچی؟ یہ بات عمائدین سلطنت تک کیسے پہنچی؟ یہ بات سلطان شمس الدین التتمش تک کیسے پہنچی کہ سحری ہوتی ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دروازہ کھولتے ہیں، خواجہ اجمیری باہر نکلتے ہیں، پیچھے پیچھے خواجہ بختیار کاکی ہے، باہر نکلے تو دیکھا کہ سب سے آگے سلطان شمس الدین التتمش ہندوستان کا بادشاہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پیچھے ساری کابینہ کھڑی ہے۔ یہ تاریخ دعوت و عزیمت کو خود اٹھا کر پڑھو، لطف آئے گا، جھوم جاؤ گے پڑھ کے۔ پیچھے پورے عمائدین سلطنت کھڑے ہیں اور اس سے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں دہلی کا شہر الٹ کے آ گیا ہے اور ایک ہی آواز لگا رہا ہے کہ اے خواجہ اجمیر، بابا فرید، بابا بختیار کاکی کو یہاں سے لے کے مت جائیے، یہاں سے لے کے مت جائیے، ہمیں اس طرح تنہا چھوڑ کے مت جائیے۔ سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں آپ باہر نکلے چل پڑے، اب آگے آگے خواجہ اجمیری ہے، پیچھے پیچھے قطب الدین بختیار کاکی ہے، اس کے پیچھے بادشاہ ہے، اس کے پیچھے پوری کابینہ ہے، اس کے پیچھے پورا دہلی کا شہر ہے اور یہی آواز لگا رہا ہے۔ اور ابو الحسن علی ندوی رقم دراز ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ دونوں کے قدموں سے جو گرد اڑتی تھی وہ سلطان شمس الدین التتمش اپنے ہاتھوں پہ لیتا تھا اور اپنے چہرے پر بن رہا تھا اور پکار کے کہہ رہا تھا کہ اے خواجہ اجمیر، بختیار کاکی کو یہاں سے لے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان اولیاء۔ جب کچھ فاصلہ طے ہوتا ہے تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بختیار، بابا بختیار، ہم دہلی کو اس طرح روتا ہوا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اس طرح روتا ہوا ہم دہلی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، واپس جائیے اور جہاں آپ کا قیام ہے وہیں پہ قیام کیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے اور پھر ان کی نگاہوں میں وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ زبان کھلے تو سینہ چیر کر اور دماغ کے دریچے کھول کر قلب و نظر کے زاویوں کو بدل کے رکھ دے اور نگاہ اٹھے نیچے دیکھے تو تحت الثری کو دیکھے اور اوپر اٹھے تو پھر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیروں کو پڑھ لے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا جو میں نے تاریخ سلاطین ہند میں پڑھا تھا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وہاں پر قیام پذیر تھے اور ایک امیر خاتون کے ہاں بچپن میں آپ کام کر رہے تھے، بہت چھوٹی عمر تھی، بغداد میں۔ ایک دن اس نے آپ کو نہیں، میں غلط کہہ گیا، میں معافی چاہتا ہوں، سلطان شمس الدین التتمش وہاں پہ ایک بڑھیا کے ہاں کام کر رہے تھے۔ ایک دن اس خاتون نے شمس الدین التتمش جو بہت چھوٹا سا بچہ تھا اسے کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب وہ شہر میں پہنچے، وہ بچہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک مجمع عام ہے اور ایک صوفی باصفا واعظ فرما رہا ہے۔ واعظ میں اتنی کشش ہے کہ بچہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، کام کو بھول جاتا ہے اور اس واعظ کو سننے میں مگن ہو جاتا ہے۔ واعظ ختم ہوا، اٹھا تو
تو جو سودا صرف خریدنے کے لیے جیب میں پیسے لے کے آیا تھا وہ کسی چور نے اڑا لیے، جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نہیں، وہی بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ اب واپس جاؤں گا، مالکن مارے اسی رونے کی کیفیت میں اس نے اپنے سر پہ کوئی لمس محسوس کیا، کسی نے دست شفقت رکھا تھا، جب سر اٹھا کے دیکھا مجمع چھٹ چکا تھا، اور وہی باعث وہی صوفی باصفا وہاں پر کھڑا اس کے سر پر دست محبت رکھے ہوئے سر، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ شمس الدین کھڑا ہو گیا، سارا واقعہ بیان کر دیا، مالکن سے پیسے لے کے آیا تھا، سودا خریدنے آیا تھا، آپ کا بات سنا اتنا مگن ہوا کہ سودا بھول گیا، اور انہماک کی یہ کیفیت کہ پیسے بھی کسی نے جیب سے نکال لیے، اب گھر جاؤں گا، مار پڑے۔ آپ نے جیب میں سے پیسے نکالے، اس کو دیے، اور جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس نقطے پہ میں پہنچا ہوں، اور میں آپ کے ذوق سماعت کے لیے التجا کرتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ پیسے لو، سودا لو، اپنی مالکن کو پہنچاؤ، لیکن ہماری ایک بات یاد رکھنا، ہماری ایک بات یاد رکھنا کہ جب تخت دیلی پہ بیٹھو تو ہم فقیروں کو نہ بھولنا، جب تخت دیلی پہ بیٹھو تو ہم فقیروں کو نہ بھولنا۔ پھر زمانہ کروٹیں لیتا ہے، لیل و نہار بدلتے ہیں، صبح و شامیں بدلتی ہے، اور تاریخ اپنا سفر طے کرتے ہوئے اس مقام پر آتی ہے کہ سلطان شمس الدین التتمش تخت سلطنت دہلی پہ بیٹھتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو وہاں موجود اپنی کابینہ سے سوال کرتا ہے مجھے بتاؤ یہ تخت سلطنت دہلی مجھے کیسے حاصل ہوا، یہ مجھے کیسے ملا؟ کابینہ نے کہا حضور آپ کی ذکاوت، آپ کی ذہانت، آپ کا تدبر، آپ کا فہم، آپ کی فراست، ان سب نے مل کر اس تخت سلطنت دہلی کو حاصل کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا نہیں تم غلط سمجھے ہو۔ یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ این تخت دہلی نتیجہ دعائے آن فقیر، یہ میری ذکاوت، میری فراست، میرے فہم، میری دانش، میری بینش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس بادشاہ کی، اس صوفی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نتیجہ ہے، اس کی دعا کا ثمر ہے۔ اللہ محترم، یہ جو صوفیہ کا طریقہ ہے نا، میں دوسری طرف نکل گیا ہوں، یہ جس طرح اور لوگ مختلف کاموں کے لیے معمور ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک شیخ کے مرید تھے دونوں، ایک شیخ۔ حضرت داتا صاحب غزنی میں اپنے شیخ کے پاس تھے، اور شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ یہ لاہور میں قیام پذیر۔ اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل فرماتے، ارشاد فرمایا کہ ایک دن غزنی میں حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے، اچانک شیخ نے فرمایا علی سفر کی تیاری کرو اور لاہور روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے عرض کیا حضور لاہور میں تو حسین زنجانی موجود ہے، کہا ہمیں معلوم ہے کہ موجود ہے، لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں وہاں پہ جاؤ۔
اب مرشد کا حکم ملا، رخت سفر باندھا، وہاں سے چل دیا۔ اب کئی مہینے لگے ہوں گے، سفر طے کیا۔ جب لاہور پہنچے تو رات پڑ چکی تھی، تاریکی چھا چکی تھی، اور اس وقت لاہور قلعہ بند ہوتا تھا۔ لاہور کے قلعے کے دروازے بند ہو چکے تھے، اندر جانے کو راستہ نہیں تھا۔ آپ نے باہر کچھ جھگیوں والے تھے، ان کے ہاں قیام کیا، رات بسر کی، صبح فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد لاہور کے دروازے کی طرف بڑھے، لاہور کا دروازہ کھلا، ذرا غور فرمائیے گا، لاہور کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ حضرت حسین زنجانی لاہور سے باہر قبرستان کی طرف آ رہے تھے اور حضرت داتا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں داخل ہو گئے۔ کئی مہینے پہلے شیخ نے فیصلہ فرما دیا کس دن اس نے لاہور سے باہر نکلنا اور کس دن علی حجویری نے لاہور کے اندر داخل ہونا۔ حضرات محترم، ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کے ساتھ عقیدت، یہ اللہ رب العالمین خود لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس انتہائی مادہ پرستی کے دور میں اور ایک نفسا نفسی کی کیفیت میں، جہاں پیسے کی اور مال کی اور دولت کی اور اقتدار کی پوجا ہو رہی ہے، ہم ہاتھوں سے مورتیاں بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان جیسی کئی مورتیاں ہم نے اپنے دلوں میں سجا رکھی ہیں جن کے سامنے صبح شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ آج کے اس دور میں بھی اگر دلوں کو آباد کرنے والی کوئی جگہ ہے اور دلوں کو اطمینان بخشنے والی کوئی جگہ ہے، اور آج بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی اگر کوئی جگہ ہے، اور آج بھی اس مادہ پرستی کے دور میں دنیا کی حرص و ہوس سے آزاد کر کے خالق کے ساتھ رشتہ جوڑنے والی کوئی جگہ ہے تو وہ خانقاہ ہے، وہ خانقاہ ہے۔ اپنے تمام تر شکست و ریخت کے باوجود، جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کے باوجود، آج بھی خدا کی قسم ایسے ایسے اہل اللہ موجود ہیں، ایسی ایسی شخصیات موجود ہیں، ایسے ایسے کیمیا نظر موجود ہیں، ایسے ایسے کیمیا اثر موجود ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھو تو یوں پتہ لگتا ہے کہ بیٹھے تو فرش پہ ہیں، مزے عرش کے لیے۔ یہ بڑی عجیب دنیا ہے، جس نے کبھی کسی باغ کو دیکھا نہ ہو، جس نے چمبیلی کو نہ دیکھا ہو، جس نے گلاب کو نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی کوئی خوشبو سونگھی نہ ہو، جس نے کبھی چشمے بہتے نہ دیکھے ہو، اسے کیا معلوم ہے کہ باغ کیا ہوتا ہے؟ جس شیخ طریقت کا آپ عرس منا رہے ہیں اور جس کو کی خدمت میں سوغات عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہے، میں ان کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا عبد الرحیم تھے جو بڑے صاحب علم و فضل شخصیت تھے، عربی زبان پر بڑی قدرت رکھتے تھے، وہ ہمارے علاقے میں عربی ٹیچر تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ حضرت کے پاس ان کا آنا جانا شروع ہوا، محفلیں سجتی رہی۔ ایک دن خود بولے، کہنے لگے حضرت آپ کے ساتھ ہماری علمی دوستی ہے، باقی یہ تصوف، یہ روحانیت کی باتیں، یہ قلب کی باتیں، یہ روح کی باتیں، یہ سر کی باتیں، یہ خفی اخفا کی باتیں، یہ قلب کا جاری ہونا اور رات اور وظائف کے اثرات کا پیدا ہونا، میں اس بات پر کوئی یقین نہیں رکھتا ہوں۔ آپ کے ساتھ علمی گفتگو ہوتی ہے، میں اس علمی گفتگو کے مزے لوٹنے آپ کے پاس آتا ہوں، بس یہی آپ کے ساتھ دوستی ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا بات یہ ہے
ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، اس پہ آپ غور فرما لیں، اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اللہ مالک ہے۔ کہنے لگے آپ فرمائیے۔ فرمایا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ باغ میں پھول ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ باغ میں پھول نہیں ہے، تو اس میں جھگڑنے کی تو کوئی بات نہیں، کیوں نہ دونوں باغ میں چلیں؟ اگر باغ میں پھول ہو تو آپ مان لیں، اور اگر نہ ہو تو مجھے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگے بڑی معقول بات ہے، لیکن یہ باغ میں پھول دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، میں آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے کچھ اوراد و وظائف بتاتا ہوں، جس طرح میں تلقین کروں اس طرح آپ ان پہ عمل کیجئے۔ اگر کچھ اثرات مرتب ہوں، کچھ کیفیت بدلے، تو پھر بلا تعامل کہہ دیجئے گا کہ باغ میں پھول ہے، اور اگر یہ سارے اوراد اور وظائف کرنے کے باوجود اندر کوئی خوشبو نہ ہو، کوئی مہکار نہ ہو، تو انکار کر دیجئے گا کہ باغ میں کوئی پھول نہیں ہے۔ کہ بالکل معقول طریقہ ہے، آپ مجھے کچھ اوراد اور وظائف پڑھائیے، میں ان کو آپ کی تلقین کے مطابق روزانہ ادا کروں گا، اور جو کیفیت ہوگی پھر سچ بتاؤں۔ آپ نے کچھ اوراد اور وظائف بتائے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے، وہ وہاں سے چلے گئے، گوجرا منڈی کے رہنے والے تھے، چھٹیاں ہو چکی تھی سکولوں میں، وہ اپنی گوجرا منڈی چلے گئے، اور 1 مہینے کے بعد غزالی صاحب وہاں سے انہوں نے خط لکھا، وہ خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس خط کی پہلی سطر یہ تھی کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے پہلے کافر تھا اب مسلمان ہے۔ پہلے کافر تھا اب مسلمان ہوا۔ یہ لوگ جو ہے نا، ان کی اپنی دنیا ہے، ان کا اپنے رب سے اپنا تعلق ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پہلے اسی مسجد میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو کندھے مقرر کے طور پر پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مجھے یاد ہے مولانا چکسواری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت غوث سمدانی قطب لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں بیٹھا تھا، باہر سے ایک فقیر آیا، فقیر لکڑ ہارا فقیر تھا، اس نے سر پہ لکڑیوں کا ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا، اس نے باہر آ کے لکڑیاں رکھی، میری اس پہ نظر پڑی تو مجھے گمان ہوا کہ لکڑیاں بیچنے والا ایک درویش ہے۔ اتنے میں وہ اندر آ گیا اور اندر آ کے وضو کرنے لگا، میری پھر اس پہ نظر پڑی تو میں نے جب اس کے آداب وضو کو دیکھا تو مجھے خیال گزرا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ بعض دفعہ لکڑیاں بیچنے والے جو نا، ہم تو فقر کو صرف گدیوں پہ ڈھونڈتے ہیں، فقر صرف گدی پہ نہیں ملتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب اس کے آداب وضو کو دیکھا تو میں نے کہا یہ عام آدمی نہیں ہے۔ ایک جملہ ابو طرزہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے پلے باندھ کے آپ جائیں۔ 2 طرح کی مخلوق ہے، ایک وہ ہے جو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتی ہے اور گردن کو اٹھاتی ہے، اسے دور تک دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتی ہے، گردن کو اٹھاتی ہے، اسے دور تک نظر آتا ہے۔ ایک اور مخلوق ہے جو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتی نہیں، آنکھ بند کرتی ہے، اور گردن کو اٹھاتی نہیں، گردن کو جھکاتی ہے۔ جو آنکھ کھول کے اور گردن اٹھا کے دیکھتی ہے اس کا دیکھنا محدود ہوتا ہے،
اور جو آنکھیں بند کر کے اور گردن کو جھکا کے دیکھتی ہے اس کا دیکھنا لامحدود ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو پھر میں نے آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا اور اس کی جانب متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو وقت کا بہت بڑا ولی اللہ، بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ بابا آیا، بابے نے سنتے پڑھنے کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے کہا، حضرت شیخ فرماتے غوث تبدانی بننا قطب لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے کہا بابا جی نماز پڑھا، امامت کروا۔ بابے نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور آپ کی موجودگی میں نماز پڑھا۔ حضرت فرماتے میں نے اسے کہا بابا جی آنکھ والے سے بات کرتے ہو، اندھے سے تو بات نہیں کرتے، آنکھ والے سے بات کرتے ہو، اندھے سے بات تو نہیں کر رہے۔ میرا دل چاہتا ہے نماز پڑھاؤ، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں۔ جب آپ نے حکم فرمایا تو وہ بابا لکڑ ہارا فقیر مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب نماز پڑھانی شروع کی، رکوع میں جاتا ہے اٹھتا ہی نہیں، لمبا رکوع، سجدے میں جاتا ہے لمبا سجدہ، ساری نہیں اٹھاتا۔ نماز سے فراغت ہوئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، پتا تو ان کو سب تھا، مجھے اور آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بابا جی نماز پڑھنے کا تو مزہ آ گیا، لطف آ گیا، لیکن آپ نے تسبیح و تحلیل شرعی اعتدال سے زیادہ کی۔ شرعی اعتدال کیا ہے کہ کم از کم 3 امام اور زیادہ سے زیادہ 7، اس سے زیادہ نہ لیتا، 5 پڑھے، بہت ہی زیادہ جوش مار رہا ہے تو 7 پڑھنا، لیکن اکیلے ہم تو 3 ہی پڑھتے۔ مصلی مل جائے تو پھر نمازیوں کا امتحان لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا، لیکن آپ نے یہ رکوع اور سجود شرعی اعتدال سے بہت زیادہ لمبے کیے ہیں۔ بابے کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح برسنے لگے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور اسی لیے نماز پڑھاتا ہی نہیں نماز پڑھاتا۔ کیوں؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں سبحان ربی العظیم کہتا ہوں یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اس وقت تک دوسری مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا جب تک کہ عرش اولی سے آواز نہیں آتی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو صحیح کیا بات ہے۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ جب یہ خشوع اور خضوع کی کیفیت ہوتی ہے نا، یقیناً علماء موجود ہیں یہاں پہ تصدیق فرمائیں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں، اتحیات میں بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرماتے ہیں میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، میں اس وقت تک اتحیات کو مکمل نہیں کرتا جب تک کہ مدینہ طیبہ سے آواز نہیں آتی وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تک میرے آقا میرے سلام کا جواب نہیں دیتے میں اتحیات کو مکمل نہیں کرتا۔ حضرات محترم، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ نسبت، ان کے ساتھ محبت، یہ بڑی خوش قسمتی اور بیدار بختی کی بات ہے۔ جس کو حاصل ہو جائے اسے اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، اور یقین کیجئے حضرات کہ ان کے در رحمت پہ جائے بغیر رسول رحمت کے دروازے سے جایا نہیں جاتا، اور رسول رحمت کا دروازہ نہ ملے
تو خداوند قدوس کے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں جا سکتا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے قدم چومو جو اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی، شخصیت پرستی، شخصیت پرستی نہیں، شخصیت کی اتباع کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کا حکم کیا ہے؟ میرے محبوب ان کو بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ میری محبت چاہتے ہو نا تو میرے پاس دوڑے ہوئے نہ آؤ، میرے پاس نہ آؤ۔ میرے پاس کہاں آؤ گے؟ میں تو دکھائی نہیں دیتا ہوں۔ میرے پاس کہاں آؤ گے؟ مجھے تو تم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، مجھے تم کسی خاص زمانے میں خاص حد میں قید نہیں کر سکتے۔ اگر میں قید ہو جاؤں، میں نظر آنا شروع ہو جاؤں تو پھر تو میں الہ ہی نہیں ہوں۔ یہ تو الہ کے منصب کے منافی ہے، الہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ نظر آئے۔ تو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب سے محبت کرو۔ میرے محبوب سے محبت کرو گے وہ میرے محبوب سے نہیں، مجھ سے محبت ہوگی۔ میرے محبوب کے قدم چومو گے وہ میرے محبوب کے قدم نہیں، مجھ خدا کے قدم ہوں گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے ان کو ان کے نقوش پاک کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرو۔ بسا اوقات ایک بات کہی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم علمی کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے صاحب مطالعہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ دل پہ کفر پڑ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں پر کفر نہ لگائے، دل کے دروازے کھولے کہ یہ جو خانقاہیں ہیں ان میں تو عام ان پڑھ قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا اقبال کے بارے میں آپ کی کیا وہ بھی ان پڑھ تھے؟ میں جس اقبال کی بات کر رہا ہوں اس کو حکیم الامہ کہتے ہیں، اس کو شاعر مشرق کہتے ہیں، اور یہ کوئی عام شاعر نہیں ہے، یہ وہ شاعر ہے جس کی رگ رگ میں عشق مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اس کے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے اسی طرح اس کے وجود کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت گردش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو ربائی ہے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، میں نے کہا نا زیادہ وقت تو نہیں لیا، زیادہ وقت تو نہیں لے لیا میں بس ختم کرنے لگا۔ آپ اس ربائی کو سنیے جھوم جائیں گے۔ فرماتے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یہ عشق مصطفیٰ کی انتہا ہے، عشق مصطفیٰ کی معراج ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر خود رہائے من پذیر۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو غنی ہے، تو دونوں جہانوں سے غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، روز محشر خود رہائے من پذیر۔ جو میں نے گناہ کیا نا، جو مجھ سے بھول ہوئی ہے، جو میں بھٹکا ہوں، جو میں راہ مستقیم سے ہٹا ہوں، مولا میں عذر پیش کروں گا، اس وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس سبب سے یہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو میرے عذروں کو قبول کر لینا، معاف کر دینا۔ ور حسابم راتو بینی ناگزیر، یہ ہے عشق مصطفیٰ کی معراج۔ کہتے ہیں ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اگر حساب کتاب لینا ضروری ٹھہر گیا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، تو پھر میرے رب کریم اگر میرا حساب کتاب تم نے لینا ہی ہے نا تو میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بچا کے لینا، سرکار کے سامنے نہ لینا۔ جس
طرح کوئی شریف بلا تشبیہ بلا تمثیل، جس طرح کوئی شریف النفس بچہ، شریف النفس بچے کی بات کر رہا ہوں، شریف النفس بچہ کوئی غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے مجھے مار لو، 2 جوتے مار لو، لیکن میری اماں کو نہ بتانا، اس کے سامنے لے کے نہ جانا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اقبال کہتے ہیں ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اگر حساب کتاب لینا ضروری ٹھہر گیا تو پھر میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر لیا۔ میں اس اقبال کی بات کر رہا ہوں۔ اقبال نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو پھر میں اسے لے کر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں لے کے جاؤں۔ پھر جاوید اقبال پیدا ہوئے، جاوید اقبال چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو پھر اقبال انگلی پکڑ کے حضرت مجدد کے دربار پر حاضر ہوئے، اور حاضر نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے عقیدے کو صحیح راہ دکھا دی، صحیح راہ دکھا دی۔ آج بھی حضرت مجدد کے مزار پر ان کی یہ ربائی کندہ ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، ذرا غور کیجیے گا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے یہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے گرمی آرار، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے برباد کیا جس کو خبر تھا۔ یہ خراج عقیدت، یہ خراج تہذیب، یہ خراج محبت کوئی عام پڑھا لکھا انسان دربار مجدد میں کھڑے ہو کر پیش نہیں کر رہا ہے، یہ وہ شخص پیش کر رہا ہے کہ فلسفہ جس کے قلبوں کے تلووں کے بوسے لیتا، اور علم و حکمت جس اقبال پہ ناز کرتا، وہ اقبال در مجدد الفسانی پہ کھڑے ہو کے یہ عرض کرتا ہے، اور اقبال ہی نے کہا ہے لاہور میں کھڑے کہ سید حجویر، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر را، پیر سنجر اور مرکز حضرت داتا صاحب کی بات ہوئی، اور اقبال کا ذکر ہوا۔ سید نذیر نیازی کی کتاب پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پڑھی ہوگی یا نہیں، نوجوانوں باقی یہاں جو مرضی ہے پڑھو، ضرور پڑھو، اور اگر پڑھو گے نہیں تو برطانیہ میں قدم نہیں جما سکتے۔ اگر یہاں چاہتے ہو کہ عزت اور آبرو کے ساتھ رہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی حیثیت سے یہاں اسلام کا علم بلند کرو، تو یہاں کی یونیورسٹیوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، یہاں کی یونیورسٹیوں میں جاؤ، یہاں کی لائبریریوں میں جاؤ، اور ان سے پوری طرح مستفید ہو۔ آنے والا وقت آپ کا ہے، آپ نے دنیا کی قیادت کرنی ہے، اس دنیا کی قیادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے۔ میں 2 باتیں زور دے کر کہتا ہوں کہ علمی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرو اور معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اگر علمی طور پر مضبوط نہ ہوئے اور معاشی طور پر تمہاری جڑیں پیوست نہ ہوئی، یہ پیسہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ صرف مسلمان کے لیے یہ احتیاط ہے کہ وہ اسے کماتا کیسے ہے اور خرچ کہاں کرتا ہے، حلال طریقے سے کمائے اور حلال مصارف پر اس کو خرچ کرے۔ یہ پیسہ نعمت ہی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہی فضل ہے۔ اس سے آپ جنت خریدتے ہیں، اس سے آپ ماں باپ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، اس سے خیش و اقارب کی پرورش کرتے ہیں، اس سے آپ حج کرتے ہیں، اس سے آپ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، تعلیم بھی حاصل کرو
اور معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرکز کی بات ہو رہی تھی، جو آپ نے حضرت داتا کی حضور سوغات عقیدت پیش کی ہے، تو مجھے بات یاد آئی سید نذیر نیازی کی، اور اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو بھی پڑھو۔ سید نذیر نیازی کہتے ہیں اقبال بڑی عجیب چیز ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، ہائے ہائے واہ، کچھ اس میں تمسخر نہیں بلّہ نہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں خود اپنے حال احوال سے واقف نہیں، اور مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اپنے حال سے واقف نہیں۔ نذیر نیازی لکھتے ہیں کہ ان کا جو ملازم تھا علی بخش، اس نے روایت کیا کہ ایک رات علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، آدھی رات کا وقت تھا، ایک بزرگ تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لائے، حضرت علامہ اقبال نے ان کے قدموں کے بوسے لیے اور بٹھا دیے، اور گفتگو شروع ہو گئی، اور مجھے کہا لسی لے آؤ۔ میں نے کہا آدھی رات ہے، اس وقت وہاں کہاں سے لسی ملے گی؟ اس وقت کہاں لسی؟ سڑکیں سنسان پڑی ہوئی ہے، لسی کہاں ہے؟ لیکن آپ نے حکم دیا، میں باہر نکل گیا، سڑک پہ تھوڑا سا چلا تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سا وہ کھوکھا لگا ہوا ہے، اور اس میں ایک بزرگ تشریف فرمایا، بڑا خوبصورت چہرہ، اور لوگوں کو لسی پلا دی۔ میں نے وہاں سے لسی کے 2 گلاس لیے اور آ کے پیش کیے، ایک کو آپ نے جامع نوش فرمایا اور دوسرے کو ان بزرگوں نے۔ میں اس میں رہا کہ صبح دیکھوں گا کہ وہ بابا لسی والا وہاں پہ آج کیا کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، اس مقام پہ گیا، نہ کھوکا ہے نہ لسی والا ہے، پریشان ہو گیا۔ میں اقبال کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ یہ ادھر اندر کون بیٹھا تھا، وہاں باہر کون بیٹھا تھا؟ یہ لسی پینے والا کون تھا اور لسی پلانے والا کون تھا؟ اقبال نے کہا چھوڑو یار، ایسے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے۔ میں ایک عرصے تک پیچھے پڑا رہا، پھر اس شرط پر کہ تم بتاؤ گے نہیں کسی کو، میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے اس کی زندگی میں علی بخش نے کسی کو نہیں بتایا۔ کہا وہ جو اندر بیٹھا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور وہ جو لسی بیچ رہے تھے نا وہ داتا علی اجمیری۔ اب یہ دنیا ایک الگ دنیا ہے یار، اس میں جائے بغیر اس کے پرپیچ راستوں سے واقف نہیں ہوا جا سکتا، اور اس کے پرپیچ راستوں سے واقف ہونے کے لیے کسی واقف کار کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آخر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔